بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں ہوتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ لائق سر تکریم و اعزاز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حسین خوبصورت نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات بصدقہ حضور صاحب الاولاق ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کائنات آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والے تمام برادران اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل، عمر اور صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ یقیناً بہت مبارکباد کے مستحق ہیں تمام برادران جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا کہ اس محفل پاک کی رونق بھی بنے، جلوہ گری بھی ہوئی، اور پھر آپ نے ملفوظات عالیہ بھی اپنے شیخ کریم کے سماعت فرمائے۔ اللہ تعالی حضور قبلہ نور الدین صاحب سیالوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ حضور پیر سیال غریب نواز کے جتنے بھی چراغ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبح قیامت تک ایسے ہی تابناک رکھے، اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے جتنے بھی چاہنے والے آج کی اس محفل پاک کا حسن بنے، اللہ تعالیٰ سب کی تمام طرح کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا فرمایا۔ آگے مقدر ہے ہر دیکھنے والی آنکھ کا، اس لیے کہ ہر آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ امام الانبیاء کے حسن کے وہ جلووں کو دیکھ سکے۔ سچ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اسی نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے مبارک اور مقدس چہرے کی زیارت پا کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ سے اور بارگاہ ناز سے اپنے لیے ہدایت بھی پالی اور اپنے لیے نجات بھی حاصل کر لی۔ خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محبوب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے آپ کی طرف ہیں، کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ تو ان کو نظر ہی نہیں آتے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو خالق کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ محبوب ہر آنکھ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ دیکھتے ہیں آپ کی جانب، ان کے چہرے آپ کی طرف ہیں، ان کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے۔ کس لیے؟ کہ ہر بندے کے پاس آپ کے دیدار کی آنکھ نہیں۔ آپ قرآن مجید برہان رشید کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو دو طرح کی سوچ اور دو طرح کی فکر کے حامل میسر آئیں گے۔ کچھ لوگ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا شروع کر دیا کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر وہ عیب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو نہ دیکھا،
یعنی دیکھتے تو رہے مگر حقیقت محمدیہ ان کی آنکھوں سے پنہا رہی، تو ان پر کیا ظاہر ہوا؟ کبھی زبان کھلتی ہے تو کہتے ہیں یہ شاعر ہے، اور کبھی زبان کھلتی ہے تو کہتے ہیں یہ ساحر یعنی جادوگر ہے، اور کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، اور کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام الانبیاء کو جادوگر تک کہہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے دیکھنے والے یہ بھی تھے جو امام الانبیاء کو ظاہری حیات طیبہ کے بچپن سے دیکھتے آئے تھے، اعلان نبوت سے پہلے حضور کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ اعلان نبوت ہوا تو وہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے امام الانبیاء کی طرف ایسے عیبوں کی نسبت کرنے لگے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور دوسری طرف ایک وہ بھی آنکھ تھی کہ جنہوں نے امام الانبیاء کو دیکھا اور میرے آقا نے ان کی مدد کے لیے دعا فرمائی، اللہ سبحان اللہ، اور کیا کہا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی اپنے جبریل کے ذریعے سے مدد فرما دے۔ اب دیکھیے وہ جن کے دل میں کفر تھا، جن کے دلوں کے اندر بغض تھا، جن کے دلوں کے اندر حسد تھا، وہ امام الانبیاء کو کبھی شاعر اور کبھی ساحر، کبھی کاہن کبھی جادوگر کہتے رہے، مگر حضرت حسان بن ثابت پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، کہا آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور میری آنکھ کہاں سے دیکھتی؟ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور کوئی ماں بھی کہاں سے جنتی؟ آپ جیسا حسین و جمیل تو رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ، حضور جیسے آپ چاہتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے وجود مسعود کو پایا تکمیل کی طرف لے جاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ دیکھنے والی آنکھ ہے۔ اب کچھ لوگ میرے آقا کو سامنے سے دیکھ کر وہ اپنی طرف سے اول فول بکتے رہے، میرے آقا کی طرف عیبوں کی نسبت کرتے رہے، مگر حضرت حسان بن ثابت نے ایک جملے میں جواب دے دیا، کہا مبرأ من کل عیب۔ لوگوں تم آج امام الانبیاء کی ذات پاک کے اندر عیب تلاش کرتے ہو، کہا رب نے تو پہلے دن سے امام الانبیاء کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر دیکھیے جن کو دیکھنے والی آنکھ نصیب ہوئی، سامنے سے دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت یوں پکار اٹھے، اور جنہوں نے پردے سے دیکھا اور جنہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا، پھر وہ حضور پیر سیال غریب نواز کے فیض یافتہ پیر مہر علی شاہ صاحب بولے، مکھ چند بدر سازانی متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بھری۔ اور پھر کیا کہا؟ اے صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شان نہ سب بڑی۔ سبحان اللہ، ماچ والا کا ماچ والا کا ماک والا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مستاق اکھی کتھے جا۔ اب اندازہ لگائیے یہ دیکھنے والا ہر آنکھ کا مقدر نہیں ہے، اور کسی کو میرے آقا اس وقت اپنا رخ زیبا دکھا رہے تھے، اور کسی کو پھر اپنے جلووں کی دید کروا کے آنے والے لوگوں کے عقیدوں پہ میرے آقا پہرا دلوا رہے تھے۔ آئیے آپ چونکہ الحمدللہ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، اور میں آپ کی جو ہے نا اس استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسٹیج پر بھی علماء اور احباب جلوہ گر ہیں۔ صرف بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھ کے آج کے عام سبق کو بالکل اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن ایک سبق میرا دوڑا ادھار رہ گیا۔ سبحان اللہ، اکسو ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جی کسی ویلے جاگ دے ویلے ملاقات ہوئی تھی۔ نعرہ تکبیر، جاگ دے بیٹھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے میرا ویرنا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا ہر آنکھ کا مقدر نہیں ہے۔ ابو جہل دیکھتا رہا، اور وہ کیسے آل فال بولتا رہا، جس کی میں نے مثالیں لفظوں کے اندر قرآن مجید برہان رشید کے ان آیات کا نچوڑ عرض کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیے گا میرے آقا کی شان جس کو نظر آئی، پھر وہ کیسے بولا۔
جس دن امام الانبیاء پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کا پہلا صفحہ ہے، بلکہ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یہ پہلا ہی صفحہ ہے، پہلا ہی باب ہے، اور پہلے باب کی یہ پہلی حدیث ہے۔ یہاں دیکھنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام الانبیاء کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں، اور کس کی زبان سے بیان کرتے ہیں؟ ہم مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو امام الانبیاء اپنے حرم کی طرف تشریف لے کے آئے، اپنے گھر میں آئے، عالیہ محترمہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، بڑی تیزی سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ میرے آقا کو چادر اڑا دی گئی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، خدیجہ میں تنہائی محسوس کرتا ہوں۔ اب ذرا سوال کا لطف لینا اور جواب کی لذت دیکھنا۔ آقا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ عرض کی، میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں تنہائی محسوس کرتا ہوں۔ تو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جواب میں میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں ذرا سمجھئے گا، ابھی پہلا دن ہے وحی کے نزول کا، اور ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ ابھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے نبی کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس بھی نہیں لے کے گئی، اور صرف میرے آقا ابھی غار سے وحی لے کے گھر تشریف لائے۔ اور اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا عقیدہ سنیے کتنا عظیم تھا کہ آقا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا رب آپ کو تنہا کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ نے آپ کو 5 اوصاف عطا کیے۔ اور علماء میری اس بات کی تائید بھی کریں گے، سچ یہ ہے میرے آقا کی نعتیں بڑی لکھی گئیں، مگر یہ نعتیں اس وقت لکھی جب میرے آقا کا حسن و جمال دیکھ لیا، میرے آقا کے معجزات دیکھ لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن لیے۔ مگر ہم مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ پاک نے یہ امام الانبیاء کی نعت اس وقت کہی جب میرے آقا نے ابھی اپنے صحابہ کے سامنے اسی معجزے نہیں رکھے تھے، ابھی نزول قرآن کی آیات کی ترتیب نہیں بیان ہوئی تھی، ابھی احکام شرع نہیں بولے تھے، اور اس وقت کیا کہا؟ آقا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کس لیے؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے اور آپ کے نبی کی شان میں اس وقت کہا تھا جب محمد مصطفیٰ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ ترجمہ سنیں گے تو جھوم جائیں گے کہ آقا آپ کو آپ کا رب تنہا کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے جب کسی سے کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا، فرمایا اس سے صلہ رحمی تو محمد مصطفیٰ کیا کرتے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ اب دیکھیے ذرا ان لفظوں کی چاشنی سنیے گا کتنا، ان لفظوں میں حسن کتنا ہے۔ کیا کہا؟ آقا آپ کو آپ کا رب تنہا کیوں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے۔ اور اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں اس حدیث کے جز کے ساتھ ایک اور حدیث ملا کے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا نا، ساری مخلوق کو پیدا کیا تو صلہ رحمی کو بھی پیدا کیا۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی۔ میرے رب نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگی مولا تو نے ساری مخلوق کو اپنے امر کون سے پیدا کیا اور مجھے اپنے نام نامی اسم گرامی الرحیم سے پیدا کیا، لیکن ہوگا کیا؟ مخلوق مجھے توڑے۔ اللہ تو نے مجھے چھوڑنے کے لیے پیدا کیا اور مخلوق مجھے توڑے گی۔ جب یہ کہا تو خالق کائنات نے فرمایا تو بے فکر ہو جا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے توڑے گا فرمایا کبھی جوڑے نہیں سکے گا، وہ ہمیشہ تنہا رہے گا۔ اب دیکھنا میرے آقا یہ حدیث بیان کب کرتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد، تعلیمات نبویہ کے اندر، اور اس حدیث کا مفہوم
سیدہ خدیجہ تب بیان کرتی ہے جب محمد مصطفیٰ پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، حضور آپ بے پرواہ ہو جائیے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے آپ تو صلہ رحمی کیا کرتے ہیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، توجہ میری طرف۔ ایسے 1 بجے بن جائے توجہ منگنا بھی میرا خیال ہے ظلم ہے، لیکن میں آپ کی استقامت کو پھر داد دیتا ہوں۔ اور سنیے گا دوسرا لفظ جو میرے آقا کی شان میں کہا، کیا کہا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہا آقا آپ کو آپ کا رب تنہا کیسے چھوڑ دے گا جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں؟ کہا اس کا بوجھ تو محمد مصطفیٰ اٹھایا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے یہ امام الانبیاء کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، میرے آقا کی شان بولی جا رہی ہے، اور بولنے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور بیان کب کر رہی ہے؟ جس دن محمد مصطفیٰ پہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے۔ کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آقا آپ کو رب تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا وصف بیان کیا جو بڑا ہی حسین ہے، کیا کہا؟ بَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ۔ سبحان اللہ کہیے ذرا ایک بار، توجہ میری طرف، ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا۔ ویسے لنگر خان کا وہ لنگر کا کھانے کا جو ہے نا دسترخوان بھی لگ گیا ہے، لیکن آپ کی خوش بختی کی انتہا دیکھیے گا، آپ بخاری کا لنگر لے رہے ہیں، اور وہ لنگر لے رہے ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے محمد مصطفیٰ کی شان بیان کر کے ہم اپنی روحانی اولاد کو عطا فرمایا تھا۔ تو کیا کہا؟ اب تیسرا وصف کیا بیان فرمایا؟ کہا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آقا جس کا کمانے والا کوئی نہیں، کہا اس کو کما کے تو محمد مصطفیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور سنیے گا میرے آقا کا چوتھا وصف کیا کہا؟ کہا وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آقا جس کو کوئی کھلانے والا نہیں ہوتا اس کو عزت والا دسترخوان تو محمد مصطفیٰ لگا کے دیتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آقا لوگ آپ کے دسترخوان سے کھاتے ہیں، آقا جب آپ کے دسترخوان سے لنگر بڑھتا ہے تو آپ کا رب آپ کو تنہا کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے کہ رب نے آپ کو توڑنے والے نہیں بلکہ رب نے تو آپ کو جوڑنے والے اوصاف عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے پناہ کے اندر سنیے گا آخری جملہ کتنا حسین کہا، کیا کہا؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے جب حق کا مسئلہ ہو تو میرے آقا پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ جب حق کا معاملہ ہو محمد مصطفیٰ تو سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں دیکھیے گا ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اس وقت بیان کی جب ابھی قرآن کی قسمیں نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے نبی کو دیکھا تھا اور میرے رب نے سیدہ پاک کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی تھی، تو جنہوں نے دیکھا پھر وہ میرے آقا کی شان کے اندر اوصاف بیان کرتے ہیں اور نعت گوئی کے اندر رتب اللسان نظر آتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس وقت بھی عیب بیان کرتے تھے، وہ آج بھی عیب نکالتے ہیں۔ اور آخری قطعے پہ آج کی گفتگو مکمل، وہ اسرائیل کی شاعرہ بڑا اچھا کہا، اس نے کہا ڈٹے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان دا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان دا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ انہوں آج کا اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکے کوئی بشر آکے دینے راتی پہندائیو شور ڈٹھا، اللہ واڑیا گل مکا دیتی تو سا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا۔ تو خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں کہا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب وہ تجھے دیکھتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تو ان کو نظر نہیں آتا۔ اور اسی کو میرے امام نے کہا تھا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اور کہا ہر آنکھ میں یہ تاب نہیں ہے کہ وہ امام الانبیاء کا جلوہ جانا دیکھ سکے، تو مقدر والے ہیں وہ لوگ
دے امام الانبیاء کے میلاد پاک کی حسین نشست سے جا کے اللہ کے نبی کی تعلیمات عام کرنے کے لیے اور اپنے مشائخ کے ساتھ عقیدت، احترام اور ان کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب احباب کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم کہیں یا آقا کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی، آقا کہیں امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک وسلم وصلی علی رب آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے ابتدا سے لے کر انتہا تک جس قدر قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، واعظ و نصیحت ہوا، درود و سلام، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، ختم پاک، نعمتوں کا اہتمام، احباب کا دور و نزدیک سے چل کے تشریف لے کے آنا، علماء کی جلوہ گری، مشائخ عظام کی تشریف آوری، اے اللہ کریم اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ جو تو ہمیں ثواب عطا کرتا ہے اسے ہم درے حبیب پاک پر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ گریلہ سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے شہزادے، آل پاک کی شہزادیاں، نبی پاک کے صحابہ کرام صحابیات، تابعین تبع تابعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت مرحومہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص آج کا یہ اہتمام، انصرام اور کلام تمام سلاسل کے تمام مشائخ جو دنیا سے تشریف لے گئے، اے اللہ پاک ان کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے توسل و تصدق سے خصوصاً بالخصوص حضور پیر سیال غریب نواز جتنے بھی مشائخ دنیا سے تشریف لے گئے، مولا کریم اور ان کے متعلقین و متوسلین، محبین و معتقدین جتنے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ پاک سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی امت مرحومہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آج کی اس محفل پاک کو سجانے والے، دور و نزدیک سے آنے والے، پڑھنے والے، سننے والے، ان کے جتنے بھی عاجز و اقربا، بہن بھائی، والدین، دوست احباب دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام الانبیاء کے توسل و تصدق سے اے اللہ میرے سب بھائیوں کے رزق میں، کاروبار، مال و جان میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ مولا جو دکھی ہیں سکھ عطا فرما، جو پریشان ہیں اے اللہ آسانیوں کے راستے ہموار فرما، جو قرضدار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں حلال طیب پاکیزہ عزت والا رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے ہدایتیں ہیں ان کو اپنی جناب رحمت سے ہدایت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے علماء و مشائخ کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مشائخ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے بھائی
انتہائی محنت کے ساتھ جانفشانی کے ساتھ خوبصورت اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ میرے عزیزوں کی اس محنت میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک میرے بھائیوں کی تمام جھولیوں کو اپنے کرم کے ساتھ مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی قلت سے بچا، مولا ہر طرح کی عزت سے سرفراز فرما دے۔ برادر مکرم بھائی محمد عدنان سیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور ان کی ٹیم کے جملہ ممبران، اے اللہ سب جوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ دین متین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، اپنے خزانہ غیب سے مدد و دستگیری فرما دے۔ اللہم اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔